بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم فیصلہ کن معرکہ کے بارے میں بات کریں گے، جنگ بدر۔ بدر کے کنویں ہیں یہاں، محمد کا لشکر یہاں، میرا کارواں یہاں، ایک دن کا سفر، ان سے کنویں پہ جا ملوں۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مکے کا سب مال دو پر لگ جائے گا۔ چلاؤ، بجھا دو اور کچھ کرو۔ یہ جنگ ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کی لازوال مثال ہے۔ یہ جنگ دین اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی کی پہلی جنگ ہے۔ آئے اس واقعے کی تفصیلات کا آغاز کریں۔ مدینہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں پر مظالم کی ایک طویل تاریخ کے باوجود ہجرت کے بعد بھی قریش نے اپنی دشمنی جاری رکھی۔ 2 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ تھا، کیونکہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں استعمال ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے بعد اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کیا۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے جنہیں باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف قریش نے اس قافلے کو بچانے کے لیے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کی، جن کے پاس جدید ہتھیار یعنی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ یہ جنگ طاقتور اور کمزور کے درمیان نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ یہ جنگ اس بات کا امتحان تھی کہ کون اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہنچ کر حکمت عملی ترتیب دی۔ صحابہ کرام کو ایک دفاعی پوزیشن میں رکھا اور اللہ سے مدد کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مشہور ہے، یا اللہ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت 123، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ عرب کی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز مبارزت یعنی انفرادی مقابلے سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیہ، شبیہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ نے ان کا سامنا کیا۔ مولا علی نے ولید بن عتبہ کو چند ہی لمحوں میں شکست دی۔ حضرت امیر حمزہ نے شبیہ کو مارا اور حضرت عبیدہ نے عتبہ کو زخمی کر کے ہلاک کیا۔ یہ ابتدا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ جنگ بدر میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ آپ نے کفار کے کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ مشہور روایات کے مطابق آپ نے 22 کفار کو تنہا قتل کیا، اور اس جنگ میں مارے گئے کل کفار کی ایک بڑی تعداد ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اسلام کے سب سے بڑے مضبوط محافظ ہیں اور اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن ایمان کی طاقت نے کفار کو شکست دی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 جنگجو مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے
मारे जाने वालों में कुरैश के अहम सरदार भी शामिल थे, जैसे अबू जहल जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये जंग मुसलमानों की फतह पर खत्म। ये फतह इस बात की दलील थी कि अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की मदद फरमाता है और ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के जरिए हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। जंगे बदर के अहम असबाब ईमान और तकवा। ये जंग सिखाती है कि अल्लाह की मदद सिर्फ उन लोगों को हासिल होती है जो इस पर कामिल ईमान रखते हैं। शुजाअत और कुर्बानी। अमीर अल मोमिनीन और दीगर सहाबा किराम की कुर्बानी ने हमें सिखाया कि दीन इस्लाम के लिए हर कुर्बानी देना एक सआदत है। इत्तेहाद की अहमियत। मुसलमानों का इत्तेहाद इस बात की दलील है, जब मुसलमान मुत्तहिद हों तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। तो दोस्तों, जंगे बदर हमें ईमान, कुर्बानी और अल्लाह के दीन के लिए हर जद्दोजहद करने का दर्स देती है। ये मुआरका इस बात की दलील है कि हक हमेशा गालिब रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।